السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ جو میرے سامنے یہ درگاہ دیکھ رہے ہیں وہ یعقوب شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج نے اس درگاہ کو باندھا ہے، اور وہ ان کو یعنی یعقوب شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد اور اپنے پیر مانا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی یہ درگاہ باندھی ہوئی ہے۔ آگے چل کر ہم اس کا نظارہ کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت منظر ہے میرے سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے پہاڑ ہے اور اس کے نیچے سمندر ہے کیلشی کا، اور یہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے درگاہ کے بازو میں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بھی نماز ہوتی ہے 5 وقت باجماعت، جو بھی یہاں پر آدمی ہوتے ہیں 2 3 4 جیسے بھی ہے وہ۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے، یہ درگاہ کا گیٹ ہے، مین انٹری ہے درگاہ کی۔ دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ یہ اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے، میں نے بہت کوشش کیا پڑھنے کی، لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا سے لکھا ہوا ہے پہلے زمانے کے اندر، اور یہ حضرت کی آرام گاہ ہے۔ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان کو کتب کوکن بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھو لکھا ہوا ہے حضرت پیر بابا یعقوب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں یہ سہروردی ہے، لیکن ہمارے کوکنی لوگ ان کو سروری کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ ہندی اور اردو دونوں کے اندر ان کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح یہ حیدرآباد سے یعنی اپنے وطن حیدرآباد سے یہاں پر کیلشی کے کھاڑی میں آئے تھے، اور وہاں سے کس طرح ان کا یہاں پر آنا ہوا، اور کس طرح پھر یہاں پر یہ آ کے بس گئے، اور یہاں پر ان کی آخری آرام گاہ بن گئی۔ یہ میں اتنا ڈیٹیل میں اگر بتانے جاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہوں گی، اس لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو کہ میں نے ہندی میں بھی اور اردو میں بھی دونوں یہاں پر ویڈیو کو فوکس کیا ہوں۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، اور یہ حضرت کی آرام گاہ ہے ماشاءاللہ۔ ساری خوشیاں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، انکم لنا سلف ونحن بکم وما خلف وانا بکم انشاء اللہ لاحقون۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ کچھ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں، یہاں پر ہر سال ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ فی الحال میں اس بحث کے اندر نہیں پڑتا کہ عرس منانا جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے تو صرف آپ کو اس درگاہ کا نظارہ دکھانا ہے۔ اور یہ حضرت کی آرام گاہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت یہاں پر آرام فرماتے تھے۔ واللہ عالم، جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں جو یہاں کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کی یہ آرام گاہ ہے، اور یہاں پر یہ جو قرآن وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور ریال ہے اس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور یہ ٹوپیاں وغیرہ جو کچھ ہے واللہ عالم، لیکن یہاں کے لوگوں کا اس طرح کہنا ہے کہ یہ حضرت کی آرام گاہ ہے۔ اور یہ کتابیں جو رکھی ہوئی ہے یہ کتابیں حضرت پڑھا کرتے تھے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے۔ اور یہ حضرت کا چھوٹا سا باقی جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ اس صندوق کے اندر بند ہے، وہ تو ابھی خادم ہے وہی کھول سکتے ہیں، ان کو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرا دل بدل دے، یہ حضرت کے قبر کی دیدار فرما لے۔ بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ درگاہ باندھی ہوئی ہے چھترپتی شیواجی مہاراج نے، جو ان کو اپنا پیر مانا کرتے تھے اور اپنا استاد مانا کرتے تھے۔
اور جب بھی جنگ کے لیے جاتے تھے چھترپتی شیواجی مہاراج تو حضرت کی اجازت سے جاتے تھے. لوگوں کا اس طرح کہنا ہے کہ حضرت کی اجازت سے جاتے تھے. اور جہاں تک میں نے سنا ہوں واللہ عالم کہ ایک جنگ کے اندر انہوں نے منع کیا تھا جانے کے لیے اور پھر بھی وہ گئے تھے. تو اس وقت میں وہ ناکامی کے ساتھ واپس لوٹے تھے جب سے ان کو وہ اپنا پیر اور اپنے استاد ماننا شروع کیے تھے. اور پھر ان کے انتقال کے بعد یہ درگاہ بھی انہوں نے ہی باندھے ہیں. آئیے ہم درگاہ کے باہر کا نظارہ کرتے ہیں. دیکھو یہ ماشاءاللہ خوبصورت سمندر ہے، کیلشی کا سمندر ہے. اور اس کے آگے پھر لگتا ہے آڑا، اور آڑے کے آگے پھر انزرلا جو ہمارا گاؤں بھی ہے. تو یہ پھر یہ عربین سی جس کو کہا جاتا ہے، یہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے، عرب کنٹری تک، بحر عرب جس کو اردو میں کہا جاتا ہے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو گھاس ساری اگی ہوئی ہے یہاں پر بھی پرانے لوگوں کے قبریں ہیں، لیکن ابھی بارش کا جو کہ موسم ابھی گزرا ہے تو یہ ابھی گھاس یہاں پر اگی ہوئی ہے. اور یہ چھوٹی سی مسجد ہے یہاں پر ہی دائرہ کی. یہ درگاہ کے باہر کا منظر ہے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. اور یہاں پر ہر سال حضرت یعقوب شاہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر عرس بھی منایا جاتا ہے، قوالیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ بالکل شریعت کے حساب سے ناجائز ہے. قوالی جس کے اندر ڈھول تاشے ڈف بجانا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز ہے، جو حضرت کو بھی اس کی تکلیف ہوتی ہوں گی. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. پھر ایک مرتبہ دوبارہ، حالانکہ میں نے ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ درگاہ کے اندر جانا نہ جانا جائز ہے نہ جائز ہے، تو اس کے اوپر میں بحث نہیں کرتا، لیکن من نہیں کر رہا ہے کہ جب ٹاپک چھیڑا ہی ہو تو تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتا دوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی یہ لوگ درگاہ میں جاتے نہیں، حالانکہ میں خود آپ کے سامنے یہاں پر درگاہ کے اندر آیا بھی ہوں، حضرت کے قدموں کے اندر کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو درگاہ کے اندر بالکل جانا جائز ہے. جو حقیقت میں اللہ والے ہیں، حقیقت میں اس کے اندر اللہ والے موجود ہیں، بالکل جانا جائز ہے. اور اس نیت سے نہیں کہ ان سے ہم کو کچھ ملے گا یا ان سے ہم مانگیں گے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے. اور جانا اس نیت سے ہے جس طرح ہم اپنے باپ دادا یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے قبروں پر ہم جاتے ہیں اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ ان کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. تو ہم ان کے قبروں پر جا کر کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ یا کچھ قرآن پڑھ کے کہ اللہ ان کا ثواب جو ہے وہ ہمارے جو آبا و اجداد انتقال ہوئے ہیں جن کے قبروں پر ہم آئے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو عطا فرما. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، کتب کوکن ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے یہاں پر کیلشی میں آ کر دین کی محنت کی، کتب کے اندر کوکن کے اندر آ کر دین کی محنت کی ہے. تو ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر، یا ہمارا بھی حق ہے ان کے اوپر کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ آ کر دعا کرے. ان سے نہ مانگے بلکہ مانگے کس سے، اللہ سے مانگے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں یہ. تو اللہ سے یہاں پر آ کر سب سے پہلے ہم ادب کے ساتھ آ کر درگاہ کے اوپر ادب سے آ کر سلام بھی کریں، اور اس کے بعد آ کر ان کے لیے سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ جو بھی ہم کو آتا ہے وہ پڑھ کر اس ثواب کو، جس طرح ہم ہمارے آبا و اجداد کے لیے ثواب بخشتے ہیں، تو یہ پڑھ کر جو ہے نا ان کو ثواب بخشے. حالانکہ ان کو اس کی ضرورت ہے نہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کو ضرورت تو ہے نہیں، لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جب ہمارے دادا عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے میت پر آ کر ان کے قبر کے اوپر آ کر ہم جب کچھ پڑھتے ہیں،
ان کو ثواب اس کا بخشتے ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس طرح جو حقیقت میں اللہ والے ہیں, جو حقیقت میں جن کی درگاہیں ہے, نہیں تو بہت سارے ایسے پہلے زمانے کے اندر درگاہیں ہیں جو حقیقت میں اس کے اندر کوئی اللہ والے ہے ہی نہیں. اب اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ویڈیو پھر بہت لمبا بنے گا. تو حقیقت میں جو اللہ والے ہیں ان کی درگاہ پر جا کر مرد, عورتوں کو بالکل اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو درگاہ میں جانے کے لیے بالکل منع فرمایا, حرام فرمایا, اور ایسے عورتوں پر لعنت ہے اللہ کی. تو مردوں کو اور اسپیشل ایسے لمبے سفر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر اس طرف سے کبھی ہمارا جانا ہوا, ابھی جیسے کیلشی میں کسی کا آنا ہوا, تو آئے اور کبھی کچھ پڑھے اور یہاں پر ان کو ثواب بخشے, اور ان کے صدقے طفیل سے, ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں, میں تو گنہگار ہوں اور تیری مدد کا محتاج ہوں میں. اے اللہ یہ تیرے جو قبر والے ہیں, ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور تیرے نیک بندے ہیں, تو ان کے صدقے طفیل میں میرے گناہوں کو معاف فرما, ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرما. اس طرح ہم بالکل مانگ سکتے ہیں. ان سے نہیں مانگنا, بلکہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے, اور کچھ پڑھ کے آ کے ان کو بخشنا بھی ہے. تو خیر ناظرین کرام, آپ نے حضرت کی درگاہ کو دیکھ لیا, حضرت کی آرام گاہ کو بھی دیکھ لیا, اور میں نے ویڈیو کے اندر وہ اسکرین شاٹ آپ کو بتا دیا ہوں کہ جس کے اندر حضرت کی ڈیٹیل ہے پوری. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اور حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے, کروٹ در کروٹ آرام نصیب فرمائے, اور ہماری طرف سے ان کو خوب سلام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.